بہت ہی بری خبر جو کہ ہم سب کو آج سننے کو ملی، دیکھنے کو ملی کہ جی وہ ہمارا برادر ملک جس نے پاکستان کو سب سے پہلے تسلیم کیا، ایران، ان کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی صاحب کو شہید کر دیا گیا اور انہوں نے شہادت نوش فرمائی۔ ہم دعا گو ہیں ان تمام مسلمانوں کے لیے کہ جو ان حملوں میں شہید ہو رہے ہیں، دنیا میں جہاں جہاں پر بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اور جہاں جہاں بھی یہ جنگیں چل رہی ہیں، خاص کر ہمارے پاکستان جو ہے وہ تو ہمارا مسلمان ملک سے ہی جنگ چھڑی ہوئی ہے، تو بس جو حق پر ہے، جو مسلمان بھی حق پر ہے، اگر وہ شہید ہوا ہے تو ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کی جو فیملیز ہیں ان کو اللہ تعالیٰ مشکل وقت سے جلد از جلد نکالے۔ ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ مفتی نور رحمانی صاحب موجود ہیں، ہمارے ساتھ احمد رضا بھائی موجود ہیں، کہ یہ جو دنیا کا نظام اب دیکھنے کو مل رہا ہے، دنیا میں یہ جو قتل و غارت، لڑائی جھگڑا یہ سب ہو رہا ہے، مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، مسلمان سے لڑ رہا ہے، کیا ہے یہ؟ قیامت کی نشانیوں پہ تو ہم بات کر چکے ہیں، لیکن کیا ہم اس کو کیا اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ تیسری جنگ عظیم کی یہ کچھ چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ نشانیاں آنا شروع ہو گئی ہیں؟ کیونکہ مڈل ایسٹ کی طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر سب سے زیادہ یہ جو جنگیں اور یہ جو قتل و غارت چل رہا ہے، تو ہم بات کریں گے آج تیسری جنگ عظیم کی نشانیوں کی۔ تیسری جنگ عظیم کیسی ہوگی قرآن و حدیث کی روشنی میں؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام و اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا تاجدار مدینہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مسلمان کا احترام کیا ہے؟ ایک مسلمان کے خون کی حرمت کیا ہے؟ یعنی اس کے خون کی اہمیت کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ طواف کرتے کرتے آپ نے خانہ کعبہ کو دیکھ کر ایسے مخاطب کیا، اے خانہ کعبہ، اے بیت اللہ، تیری خوشبو بڑی عمدہ ہے، تو اللہ کا گھر ہے، مگر تجھ سے زیادہ اللہ کے نزدیک مسلمان کا احترام اور مسلمان کی اہمیت ہے۔ یعنی جو بیت اللہ ہے وہاں، اور وہ شخص جو مسلمان کو ستاتا ہے یا وہ شخص جو مسلمان کے خون میں شامل ہو جاتا ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کل قیامت کے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں ایسا آئے گا کہ اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے اور اللہ کی رحمت اس سے مایوس ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اس سے مایوس ہے اور اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے نکال دیا ہے۔ جو کسی ایک مسلمان کو یا انسان کو، مسلمان سے بڑھ کر ہم بات کر رہے ہیں انسانیت کی، جو شخص کسی ایک، قرآن نے یہاں انسانیت کی بات کی، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، یہ قرآن کا مزاج ہے کہ کسی ایک انسان کو آپ نے قتل کیا، وہ کسی بھی زبان بولنے والا ہو، وہ کوئی بھی رنگ و نسل کا ہو۔ اللہ نے قرآن میں انسانوں کی، انسان کون ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے ان کو عزت کا تاج پہنایا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ساری مخلوقات میں اللہ سب سے زیادہ جس سے محبت کرتا ہے اور جس کو سب سے زیادہ پیارا بنایا وہ انسان ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس طرف میری بہن آپ اشارہ کر رہی ہیں، کہ اگر اس چیز کو دیکھیں، آرماگڈون اسے کہتے ہیں انگلش کے اندر، الملحمۃ العظمیٰ، بہت بڑی تیسری جنگ، جس کو مسلمان، یہودیت اور عیسائیت تمام اس چیز کو مانتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس طرح لوگ کھانے پہ ٹوٹتے ہیں، تم پر اس طرح دشمن ٹوٹیں گے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تعداد میں بہت تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تعداد میں تم دنیا میں بہت پھیلے ہوئے ہوں گے، بہت بڑی تعداد۔ تو یا رسول اللہ پھر لوگ ہمیں ماریں گے اور ہم پیٹیں گے؟ فرمایا کیونکہ تم وہن میں مبتلا ہوگے۔ اب دیکھیں، عرب خود عربی ہیں، لیکن پوچھا ماں وہن یا رسول اللہ، یہ وہن کیا؟ فرمایا حب الدنیا، دنیا کی محبت تم پر غالب آ جائے گی، اپنی مفادات کی جنگ تم پر ہوگی، تم انسانیت کو نہیں دیکھو گے، تم صرف اپنے مال کو اور اپنے مفاد کو دیکھو گے۔ اور اس وقت دنیا کے اندر مفادات کی جنگ چل رہی ہے کہ جس کا جو مفاد ہے وہ اپنے کام کر رہا ہے۔ آرماگڈون کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تیسری خون ریزی عالی جنگ، اور جہاں جب نقشہ پڑھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ
مجھے آپ کو ہمارے اولاد کو محفوظ فرمائے جہاں ٹخنے ٹخنے تک مسلمانوں کا خون بہایا جائے گا، جب تمام دنیا یلغار کی جائے گی، اس وقت مجھے آپ کو کرنا کیا ہے؟ مولا کائنات موجود ہیں جب یہ اس طرح کی حدیث بیان کی ہے. میں قربان جاؤں مولا علی کی سوچ پر. حضرت علی نے رسول اللہ بیان فرمانے فتنوں کے زمانے میں. اچھا میں ہوتا تو میں پوچھتا یا رسول اللہ نعوذ باللہ کہ میں نے یہ سوچ لیا، لیکن میں یہ پوچھتا یا رسول اللہ وہ جنگ کب ہوگی، وہ جنگ کس طرح ہوگی، اس جنگ میں کون ہوگا؟ حضرت علی نے ٹو دی پوائنٹ بات کی. اچھا پوچھا یا رسول اللہ مجھے کیا کرنا ہے؟ ہاں کیا بات ہے، وہ جنگ تو ہوگی، ہمیں کیا کرنا ہے؟ سبحان اللہ. مولا کائنات حضور نے دیکھا، مسکرا کر کہا علی جو قرآن کو تھام لے گا قرآن اس کو تھام لے گا. سبحان اللہ. یعنی قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھ کر پڑھنا ہوگا، اور قرآن مجید فرقان حمید کے معاملات کو دیکھیں معذرت کے ساتھ. اس وقت پوری دنیا کے اندر انٹرنیشنل گیم تھیوری چل رہی ہے، بہت سارے ویسٹرن ورلڈ کی اپنی جو تھاٹس ہیں، ان کی اپنی کنسپائریسی ہے، وہ ہر جگہ مسلط کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. بحث مسلمان مجھے کیا کرنا ہے؟ ہم مسلمان ایک دوسرے کا احترام کر رہے ہیں، ہم مسلمان ایک دوسرے کی عیب جوئی میں لگیں، ہم مسلمان ایک دوسرے کی حسد میں، ایک دوسرے کو ٹانگیں کھینچنے میں یا برباد کرنے میں لگیں. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقے بازی میں نہ جاؤ. تو اس وقت بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی ایک میسیج میں دینا چاہوں گا. یہ ملک کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے ہی پاکستان اور افغانستان کا معاملہ ہوا، میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے بالخصوص پاکستانی بھائیوں سے کہوں گا اتحاد و اتفاق کی فضا آپس میں قائم رکھیں، آپس میں ایک دوسرے کا خیال کریں، اور دشمن کوئی افواہ پھیلائے تو اس کی افواہ پر یہاں کوئی ہنگامہ بازی نہ کریں. اب جس طرح بات چل رہی ہے تیسری جنگ کے حوالے سے، یہ ہو کر رہے گی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور سب ٹوٹیں گے. مسلمان کا جس کا تعلق مدینے والے سے مضبوط ہوگا وہ دجال سے بچ جائے گا، اللہ. ورنہ بندے کافر ہو جائیں گے. اور اکثریت کے اندر لوگ اس حال میں اٹھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق شاید وہ زمانہ آج کا ہو، حضور نے فرمایا رات میں سوئیں گے مومن، صبح اٹھیں گے کافر. ایسا ہے جی، کلمہ کفر ہو جائے گا، یا اسلام کی طرف رغبت کفر کی طرف رغبت بہت زیادہ ہوگی. مسلمانوں کو چھوڑ کر حضور نے جگہ جگہ، بلکہ قرآن کی آیت پڑھی میں الحمدللہ بیان کر رہا ہوں، آج 11واں سپارہ ہے، جگہ جگہ اللہ نے کہا دیکھو یہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہیں. دیکھو آج جو تیسرے 11ویں سپارے کے اندر جو میں پڑھ رہا تھا بڑی حیرانگی ہوئی، فرمایا 3 کا ذکر کیا. دیکھو یہود، نصارہ، مشرکین، بت پرست، ہندو، فرمایا یہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے. اور 3 ممالک نے افغانستان کو بھی اکسایا پاکستان پہ حملہ کرنے کے لیے، اور وہاں بھی پوری دنیا کے اندر چل رہا ہے. تو یہاں میں قرآن کو پڑھوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھوں، اور میں جتنا ہو سکوں اپنی ذات سے نفع دوں. خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سے بہترین وہ. میں آپ کو آج کا میسج دے رہا ہوں. میرے نبی نے فرمایا جو بندہ کسی کے کام میں لگ جاتا اللہ اس کے کام میں لگ جاتا ہے.